میرے ساتھ آج موجود ہیں جانی پہچانی شخصیت، اور کون نہیں ان کو جانتا، اداکاری میں ایک بہت بڑا نام، آواز میں ایک بہت بڑا نام، حامل انداز شیریں بیاں جناب راشد محمود صاحب کے ساتھ اس وقت ہم آج موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم راشد صاحب، کیسے جی ہیں آپ؟ مزاج جی، کیسے اللہ کا شکر ہے. ہیں راشد صاحب؟ پچھلے کچھ دنوں سے آپ علیل رہے، جی اور آپ کی جو خدمات ہیں، جو اس کا جو اعتراف ہے، وہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ اس کا سب کانٹیننٹ میں، بلکہ دنیا بھر میں اللہ کا اس کی جو آپ کی جو خدمات ہیں اس کو سراہا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے. تو آپ علالت رہی، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے حکومت نے پارٹیسپیٹ کیا یا عیادت کی، تیمارداری کس طریقے سے اس نے کی؟ مجھے میں اس یہ جو میری حالت ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں میں. یہ چوتھی بار ہوا ہے مجھے، 2015، 2018، 2021، اور پھر اس کے بعد یہ 2023 پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو چوتھی بار ہوا ہے. ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، کام دھندے چل رہے ہوں، تو پھر یہ بیماریاں جو ہیں یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں افورڈ کرتے تو ہم کرتے. ہر بار میں نے اپنے ہی سارا کچھ کیا، کوئی ایسی مدد یا اس کا کوئی نہیں سوچا کہ کوئی کرے گا. لیکن اب کی بار جو ہے، یہ پچھلے جو 5 برس گزرے ہیں، نیا پاکستان، پھر اس کے بعد یہ سال 1.5 سال کا یہ والا پاکستان، اس میں میرا جو انکم ہے وہ تو ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ ہے نا. اور تو میری کوئی، نہ تو میں خراج کا کام جانتا ہوں، نہ میں کوئی انجینئر. میرا یہی کام، اور یہی میں نے ساری زندگی کیا ہے. اور نہیں، بالکل ٹیلی ویژن سے آپ وابستہ ہیں، نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ آپ ایک، اگر بیجا نہ ہو تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ تو ایک درسگاہ بھی ہیں، کہ ایسے نئے ہی آنے والے ایسے ہی ٹیلنٹ جو افراد ہیں ایسے ہی وہ ایسے ہی آپ ان کے لیے مشعل رہا ہیں. تو ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی کچھ عجیب نہیں. سا چیک دیا، وہ بھی ہاں، واقعہ اس وہ کے کیا؟ بعد سے میں نے تب کہا تھا نا کہ میں ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے کوئی اپنا احتساب کرنے کی بجائے میرے اس طنز یا میرے اس جیسچر کو ایک ریلیکس فیل کر، اس کے بعد انہوں نے آج تک مجھے پھر بلایا ہی نہیں، میں بھی نہیں گیا. تو دیکھیں کام اب اس سے پچھلے 5 برس جو گزرے ہیں اس میں یہ کام پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہمارا ڈرامہ ہی نہیں ہوتا. تو جب ڈرامہ ہی نہیں ہوتا تو میں اور کیا، یا جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں ان کو کبھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بلاتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ میری شناخت ہے، میں ہوں پاکستان ٹیلی ویژن. جب مجھے وہاں ہی نہیں بلایا جا رہا تو کیا گھس بیٹھیوں کا راج ہے. پچھلے 4-5 برس بھی وہی حال رہا. اب کی بار بھی وہ پتہ نہیں کس کی پروجیکشن، فورن کنٹینٹس جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. تو ہم جو اپنے ہیروز جن پہ اربوں روپے لگے میرے ملک کے، پاکستان ٹیلی ویژن پہ معاف کیجیے گا، تو اس سے یہ ہم نے کنفیس کر لیا نا کہ ہم اپنے ہیروز سے موٹیویٹ نہیں کر پائے. اب ارطغرل غازی جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گا ہمیں. نسیم حجازی دنیا کے ہر خطے میں ہوتے ہیں، ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے. نسیم حجازی صاحب میرے دین کو، اس کی اس ہسٹری کو بڑا خوبصورت اپنے ان جذبات سے، اپنی ان وشز سے، چونکہ لکھاری تو بہت عمدہ، وہ اس طرح سے اس کو خوبصورت نکھار کے پینٹ کرتے تھے. حالانکہ ہماری ہسٹری میں ایسا بھی کوئی خوش کن وہ ماضی نہیں ہے ہمارا کہ جس پہ ہم کو بڑا فخر کریں، بے شمار. کہ افسانہ لیکن نگار نہیں ہے ہمارے یہاں. لیکن چونکہ جو لکھاری ہوتا ہے وہ اپنے اس ریلیجن کو، اپنے اس ٹنور کو، اپنے اس ماضی کو ذرا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. نہیں بالکل، یعنی ہمارے ہاں یعنی مصنفین کی بھی کمی نہیں کچھ ہے، بھی نہیں، شعراء کی لیکن کمی بند ہو نہیں گیا ہے، نا، ڈرامے بند اداکاروں، کر اس دیے. کے باوجود دوسرے ممالک کے ڈراماز یہاں لائیں تو مفت مل گیا، یقیناً، تول کے مل گیا بالکل، نا. اور یقیناً تو اس سے پھر ہمارے اداکاروں پر تو اثر ہم کیا پڑے گا ہی. کریں گے بھائی؟ لیکن دوسری جانب اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھیں، چاہے ایران ہو، وہاں پر کس قدر ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہیں ہمارے اور یہاں نہیں کیا. دوسرا ہندوستان ہے. ہمارے ہاں کیوں آخر کیا کبات ہے؟ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ایک تو سیاسی ایفیلیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے ہی جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے.
آرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پسند ہے تو بقیہ 24 کروڑ کو پسند ہے. وہ آپ کی کسی سنگل فرد کی ٹی وی پہ ایسے لوگ پچھلے ادوار میں رہے جن کے کانٹینٹس میں رب نے اسٹیٹکس نہیں رکھی ہوئی. جس فرد کے اندر رب نے جمالیت اس نہیں رکھی ہوئی اس سے مجھے اسٹیون اسپیلبرگ کچھ نکال کے دکھا دے. ارے ایک پرٹیکولر اس کے لیے ایک اندر آپ کے کرزما چاہیے, ایک وہ تجربہ, ایک مشاہدہ چاہیے, ایک ٹینور چاہیے. وہ ان کو نہیں تو, لیکن ہم سنتا بھی نہیں ہے. کوئی بہت شور مچایا کچھ. اب جب 5 سال کام نہیں کر, جو جمع تھا جوڑا ہوا تھا, کھا پی کے گھر میں بل دے دیے. سروائیول کے لیے زندگی کا ایک ہر طرح کے ایک لیول سے چل رہا ہوتا نا بندہ, تو اس میں اس کی اسی سے جتنا جو جمع بیماریاں بھی کی, لاکھوں روپے اس پہ لگے, کرتے رہے. لیکن اب کی بار جو حالات تھے اس میں جب یہ ہوا تو میں بڑا ایک ہرٹ جیسے بندہ ہوتا نا, اس طرح میں نے جب چیخا تو سب سے پہلے مجھے عامر صاحب نے, اللہ ان کا بھلا کرے, اور میری تو دعا کہ میرے پاک پروردگار ایسے لوگ جو ہیں ان کو مستقل حکمران کر دے. یہ صرف نگران ہی نہیں ہونے چاہیے تاکہ بقیہ آنے جانے والوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. کمیٹڈ پرسن چاہیے, حص والا, احساس والا, ریتل سے جڑا ہوا, اپنے لوگوں سے جڑا ہوا, اپنی زمین سے جڑا ہوا, اپنی اقدار سے جڑا ہوا بندہ چاہیے. فیل ہی نہیں ہے صرف. آپ کو میرا سچ بولنا برا لگتا ہے لوگوں کو. نہیں, آپ کا سچ بولنا تو عوام تک جائے گا, اور عوام اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر ان کے لیے کون صحیح ہے, اور ان جو ٹیلنٹڈ افراد ہیں ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. تو دوسری جانب دوسرے چینلز میں اگر ہم دیکھیں, دوسرے ممالک میں دیکھیں, جہاں پر اداکاروں کے لیے انشورنس کا ایک انشورنس کا طریقہ کار ہے, ہیلتھ انشورنس ہے, لائف انشورنس. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن وہ ہے جس میں ہم دریائے قصر, ندیم سید صاحب کا ایک سیریل تھا جس میں فزیکلی ہم اس قدر زخمی ہوئے تھے, جن میں سے آج تک کئی بیچارے تو اللہ کو بھی پیارے ہو چکے ہیں. اس میں سے ہماری چوٹیں, ہم کتنے ہاسپٹل ہم نے اصلی خون دیا ہوا ہے. آج آپ نے سارا کچھ بند کر کے وہاں وہ گھس بیٹھیے بٹھائے ہوئے آپ نے, جن کا صوبے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. فلاں پرچی مافیا, فلاں کی ایفیلیشن, فلاں. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا کرے, کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم اور کتنا جی لوں گا میں. لیکن میں نے بڑی زندگی اپنی 63 برس ریڈیو سے لے کے فلم, اسٹیج, ایک نہیں میری سینکڑوں کوٹیشنز ہیں, اور کوئی میری زندگی کا ایک جسچر ایسا نہیں ہے جس سے کبھی میرا کوئی اس طرح کا کہا گیا ہو کہ یار اس نے یہ کیا کیا. میں نے اپنی دھرتی ماں کی اسی طرح جو میری ماں کی تربیت تھی, اس کو بھی اسی ماں کی طرح ساری زندگی ڈگنیٹی اور وقار سے گزارا. اور کوئی ایک ایسا ایک جملہ, کوئی ایک ایسا کام, کوئی ایک ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے ہو کہ یار یہ اس نے بڑی ڈگنیٹی. لیکن کبھی کبھی دل دکھتا ہے. بالکل, آپ نے خودداری کی طرح میری آڈیو ابھی تک تمام ٹریٹمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ نارمل نہیں ہوئی, ابھی بھی ہے. لیکن میں بھی جیسے ہمارے, اب میں نام نہیں لوں گا, ایسے سنگر ہیں جو اپنے تجربے سے عالم پیری میں بھی گانا گا جاتے ہیں کہ استائی آج ریکارڈ کر لو انترا. تو میں بھی اس طرح کر کے ایکسپیرینس میں کر لوں گا سارا کچھ. لیکن میرے کلیجے میں تکلیف ہے کہ یار میری ساری زندگی کی تپسیا کا پھر مجھے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے فوری طور پہ خیال رکھا, اور اب تک رکھ رہے ہیں. لیکن ان سے میڈم مریم اورنگزیب سے سید نور صاحب کے گھر وہ جو ہمارے ایک ڈنر کی دعوت ملی, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا اور میرے ساتھ ہوا کیا ہو. جب ان کے علم میں نہیں تھا تو میں نے بھی ان کو بتایا ہی نہیں. بالکل ایسے ہی مل کے آ گیا. ٹیلی ویژن کی تھوڑی سی بات ہوئی, ریڈیو کے حوالے سے ہوئی, اور پھر یہ ہوا کہ آئندہ کچھ ہوگا. لیکن جہاں ایک انفارمیشن منسٹر سینٹر کا وہی باخبر نہیں ہے اپنے ملک کے اتنے بڑے ٹیلنٹ سے, تو پھر اس بےخبری میں کیا توقع کر سکتا ہوں کسی سے. نہیں, آپ کی جو گزارشات ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ارباب اختیار ضرور سنیں کہ جو کہ ٹیلنٹڈ افراد کے لیے, اداکاروں کے لیے ہونی چاہیے. تو دوسری طرف ایک اس سے ہٹ کے ایک اور کوشچن کہ جب آپ اس میں فیلڈ میں آئے تو پہلا یہ ڈرامہ کون سا تھا, اور کس طریقے سے آئے ریڈیو میں, اور کون کون سے ڈراماز آپ نے کیے؟ میں بتاتا ہوں.
میری عمر اس وقت میں 70 پلس 73 برس کا ہو گیا ہوں میں. میری عمر ابھی 10 برس نہیں تھی جب ریڈیو پاکستان میں نے جوائن کیا, ریڈیو پاکستان لاہور. اور یہ والا نہیں جو 1965 میں ایوب خان صاحب نے جس کا افتتاح کیا. اس سے پہلے گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان لاہور ہوا کرتا تھا. میرا آغاز وہاں سے. یہ تب کی بات ہے جب طارق عزیز بھی ریڈیو لاہور ہی میں ہوتے تھے اور ڈرامہ ہی کرتے تھے وہ. تو میرا سب سے پہلا زندگی کا جو آڈیشن کے بعد مجھے کام ملا وہ بانو آپا کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تھا کلو, جو کئی 35-40 برس کے بعد انہوں نے ٹی وی کے لیے لکھا اور ایوب خاور صاحب نے ٹی وی کے لیے کیا تھا. اور اس میں ماریا واسطی نے وہ کلو کا رول کیا اور بہت عمدہ کیا تھا. ریڈیو پہ جب یہ ہوا تو ہیرو اس میں طارق عزیز صاحب تو 23 برس 22-23 برس عمر ہوگی. اور مونی آپا, مونی حمید, مرحومہ کنول نصیر کی اماں کی بات کر رہا ہوں میں. اس جیسی ڈرامے کی آرٹسٹ میں نے اپنی زندگی میں دوسری اور کوئی نہیں دیکھی وہ تھی. اور اس میں جو بچے کا پورشن تھا وہ میں نے کیا تھا. تو میرے آغاز میں بلیسنگ کیسی ہے, بانو آپا کا لکھا ہوا ڈرامہ, میڈم مونی حمید اور طارق عزیز, ان سے آغاز ہوا. اور پھر یہ جتنی اس کی اصناف ہو سکتی ہے آڈیوگرافی ساری میں نے کی. کمرشل وائس میں اسٹیبلش تھا. نریشنز کے لیے مجھے لیا جاتا تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی. عسکری اداروں کی جتنی جوانوں کے لیے ٹریننگ فلمز بنتی تھی وہ ساری میری آڈیوگرافی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد میں ریڈیو پہ اناؤنسر رہا, کمرشل سروس میں بھی, ہوم سروس میں بھی. میں چونکہ زبانیں پنجابی اردو دونوں بول لیتا تھا تو میری ڈیوٹی میں ان کو آسانی ہوتی تھی کہ پنجابی چنک بھی کر جائے گا, اردو بھی کر جائے. جتنی بھی آڈیوگرافی کے اصناف ہیں سب کی میں نے. پھر اس کے بعد اسٹیج کا ایک دور رہا, اور وہ والا اسٹیج میں آج کے ڈرامے کی سب کی نہیں, اچھا ڈرامہ بھی ہو رہا ہے لیکن واہیاتیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. یہ نہیں, جب سچ مچ کا ڈرامہ ہوتا تھا ڈاکٹر انور سجاد صاحب کا لکھا ہوا, افتخار حیدر صاحب کا لکھا ہوا, منیر راج کا لکھا ہوا, اور اس دور کے جو بڑے بڑے لکھاری ان کا لکھا ہوا. پھر میں نے اس دور میں بھی جب کیا تو سپاہی مقبول حسین کیا. جب یہ نیا پاکستان بنا سب سے پہلے گھیرا گیا مجھے کہ آؤ بھائی وہ ڈرامہ کرنا. تو ڈرامہ تو میں نے کر دیا. 2 مہینے میرے جڑوں سے وہ میرا سارا ڈرامہ نچوڑ کے 4 شوز کے لیے بلایا. لوگوں کو بہت اچھا لگا. 10 شو پیک ہوتے تھے روز کیا. اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو میں نے پوچھا نہیں تھا. 50,000 روپے یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے ایک دن کی کسی کی شوٹ کا 50,000 ملتا تھا 2 مہینے. میں نے اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ میں نے اپنے ملک کے ایک, میں سمجھتا ہوں سپاہی مقبول حسین میری نظر میں ایک ایسا ابن مریم تھا جس کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, ورنہ میں مجھے اور تو کوئی دکھا نہیں کیا. تو میں نے اس کو ایک اسپرچول لیول سے کیا. تو یہاں اس طرح کی مصیبتیں ہیں. شخصیت پسندی ہے, میں آپ سے ایفیلیٹڈ ہوں تو کئی انسینٹیو انڈیو بھی مجھے ملیں گے. اور میں اگر صرف اپنے کام ہی سے ایفیلیٹڈ ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ مجھے بھی اس میں کنسیڈر. تو اس طرح سے گزر گئی. مجھے کوئی گلے شکوے نہیں ہیں. اب جو میری یہ بیماری کے ٹینور ہے, مجھے جو انسینٹیو انہوں نے اس کے دیے ہیں انفارمیشن منسٹر صاحب نے, اس سے میں ریلیکس ہو کے اپنے سارے علاج کر رہا ہوں. پہلے میں سوچتا تھا کہ یہ میں اتنے کہاں سے جمع کروں گی, اب میں ایزی ہو کے وہ سارے کے سارے کر رہا ہوں. تو یہ تسلسل جو ہے نا اس کو سب کے لیے ہونا چاہیے. جی, راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انتہائی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. راشد محمود صاحب جو کہ بااخلاق اور حامل انداز شیریں بیاں بھی ہیں, اور انہوں نے یہی ایک گزارش کی کہ حکومت کی جانب بھی ایک جو انہوں نے گزارشات رکھی وہ یہ کہ نگراں حکومت تو جو کہ نگراں کے لیے طور پر آئی ہے لیکن وہ اس طریقے سے اپنی خدمات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو جن میں خدمات سر انجام دیں چند سال نہیں کئی دہائیاں
پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو دیں اور احتجاجاً راشد محمود صاحب نے وہاں سے اعلان کیا کہ میں پی ٹی وی کے ساتھ کام نہیں کروں گا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی وی نے پوچھنے کے بجائے وہ بھول ہی گئے. تو اس وقت وفاقی وزیر جو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ہیں, تو ان سے گزارش کی ہے راشد محمود صاحب نے کہ وہ بھی ضرور اس طرف دیکھیں کہ اداکار کس حال میں اس وقت ہیں.